پریم چند کے افسانوی مجموعے واردات میں شامل چوتھا افسانہ شانتی۔ مرحوم دیوناتھ میرے دوستوں میں تھے۔ آج بھی جب ان کی یاد آ جاتی ہے تو وہ رنگ رلیاں آنکھوں میں پھر جاتی اور کہیں تنہائی میں جا کر ذرا دیر رو لیتے۔ میرے اور ان کے درمیان 200-250 میل کا فاصلہ تھا۔ میں لکھنؤ میں تھا اور وہ دہلی میں، لیکن شاید ہی کوئی ایسا مہینہ جاتا کہ ہم آپس میں نہ مل لیتے ہوں۔ وہ نہایت شریف، محبت نواز اور دوستوں پر جان دینے والے آدمی تھے، جنہوں نے اپنے پرائے میں کبھی امتیاز نہیں کی۔ دنیا کیا ہے اور یہاں شرافت و محبت کا صلہ کیا ملتا ہے، یہ انہوں نے کبھی نہ جانا اور نہ جاننے کی کوشش کی۔ ان کی زندگی میں کئی ایسے موقع آئے جب انہیں آئندہ کے لیے ہوشیار ہو جانا چاہیے تھا۔ دوستوں نے ان کی صاف دلی سے نامناسب فائدہ اٹھایا اور کئی مرتبہ انہیں شرمندہ بھی ہونا پڑا، لیکن اس بھلے آدمی نے زندگی سے سبق لینے کی قسم کھا لی تھی۔ ان کے طرز عمل میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی۔ جیسے بھولا ناتھ جیے ویسے ہی بھولا ناتھ مرے۔ جس دنیا میں وہ رہتے تھے وہ نرالی دنیا تھی، جس میں بدگمانی و چالاکی اور بغض و حسد کے لیے گنجائش نہ تھی۔ سب اپنے تھے، کوئی غیر نہ تھا۔ میں نے بار بار انہیں متنبہ کرنا چاہا، لیکن اس کا نتیجہ امید کے برخلاف برآمد ہوا۔ زندگی کے خوابوں کو پریشان کرتے ہوئے ان کا دل دکھتا تھا۔ مجھے کبھی فکر ہوتی تھی کہ انہوں نے ہاتھ بند نہ کیا تو کیا نتیجہ ہوگا۔ مصیبت یہ تھی کہ ان کی بیوی گوپا بھی کچھ اسی سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی۔ ہماری دیویوں میں جو ایک مال اندیشی ہوتی ہے اور جو اڑاؤ مردوں کی غیر مال اندیشیوں کے لیے بینک کا کام کرتی ہے، اس سے گوپا محروم تھی۔ یہاں تک کہ اسے کپڑوں اور زیوروں کا بھی شوق نہ تھا۔ جب مجھے دیوناتھ کے انتقال کی خبر ملی اور میں بھاگا ہوا دہلی گیا تو گھر میں برتن بھانڈے کے سوا اور کوئی سامان نہ تھا۔ ابھی مرحوم کی عمر ہی کیا تھی جو زیادہ فکر کرتے، پورے 40 کے بھی تو نہ ہوئے تھے۔ یوں تو لڑکپن ان کی سرشت میں داخل تھا، لیکن اس عمر میں سبھی لوگ بے فکر ہوتے۔ پہلے ایک لڑکی ہوئی تھی، اس کے بعد 2 لڑکے ہوئے۔ دونوں لڑکے تو بچپن ہی میں دغا دے گئے، لڑکی بچ رہی تھی۔ جس طرز معاشرت کے وہ عادی تھے، اسے دیکھتے ہوئے اس مختصر کنبے کے لیے 200 روپے ماہوار کی ضرورت تھی۔ 2-3 سال میں لڑکی کا بیاہ بھی کرنا ہو۔ کیسے کیا ہوگا، میری عقل کچھ کام نہ کرتی تھی۔ اس موقع پر مجھے یہ بیش قیمت تجربہ ہوا کہ جو لوگ خدمت خلق کرتے ہیں اور ذاتی مفاد کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں سمجھتے، ان کے پسماندوں کو آڑ دینے والوں کی کبھی کمی نہیں رہتی۔ یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جنہوں نے زندگی میں بہتوں کے ساتھ سلوک کیے، لیکن ان کے بعد ان کے بال بچوں کی کسی نے بات نہ پوچھی۔ لیکن چاہے کچھ ہو، دیوناتھ کے دوستوں نے شرافت سے کام کیا اور گوپا کی بسر اوقات کے لیے روپیہ جمع کرنے کی تجویز کی۔ ایک صاحب جو رنڈوے تھے، اس سے بیاہ کرنے کو بھی تیار تھے، لیکن گوپا نے بھی اس جذبے کا اظہار کیا جو ہماری دیویوں کا جوہر ہے، اور تجویز کو مسترد کر دیا۔ مکان بہت بڑا تھا، اسی کا ایک حصہ کرایہ پر اٹھا دیا۔ اس طرح اس کو 50 روپے ماہوار ملنے لگے۔ وہ اتنے ہی میں اپنا نباہ کر لے گی۔ جو کچھ خرچ تھا وہ سنی کی ذات سے تھا۔ اس کے 1 مہینے بعد مجھے کاروبار کے سلسلے میں غیر ملک جانا پڑا، اور وہاں میرے اندازے سے کہیں زیادہ 2 سال لگ گئے۔ گوپا کے خطوط برابر آتے رہتے تھے، جن سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ آرام سے ہے، کوئی فکر کی بات نہیں۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ گوپا نے مجھے غیر سمجھا اور صحیح حالت چھپاتی رہی۔ پردیس سے لوٹ کر میں سیدھا دہلی پہنچا۔ دروازے پر پہنچتے ہی مجھے رونا آ گیا۔ موت کی افسردگی سی طاری تھی۔ جس کمرے میں دوستوں کے جمگھٹ رہتے تھے، اس کے دروازے بند تھے۔ مکڑیوں نے چاروں طرف جالے تان رکھے تھے۔ پہلی نظر میں تو شبہ ہوا کہ دیوناتھ دروازے پر کھڑے میری طرف دیکھ کر کچھ کہہ رہے ہیں۔ میں توہم پرست نہیں ہوں اور اجسام روحانی کا بھی قائل نہیں، لیکن اس وقت میں ایک بار چونک ضرور پڑا۔ دل میں ایک لرزش سی محسوس ہوئی، لیکن دوسری نظر میں ایک خیالی تصویر مٹ چکی تھی۔ دروازہ کھلا، گوپا کے سوا کھولنے والا ہی کون تھا؟ میں نے اسے دیکھ کر دل تھام لیا۔ اسے میرے آنے کی اطلاع تھی اور اس نے میرے استقبال کے لیے نئی ساڑی پہن لی تھی اور شاید بال بھی گوند لیے تھے۔ پر ان 2 برسوں میں وقت نے اس پر جو مظالم کیے تھے، انہیں وہ کیا کرے؟
عورتوں کی زندگی میں یہ وہ عمر ہے جب حسن و شباب اپنے عروج پر ہوتا ہے، جب اس میں اللڑ پن، شرم اور بے اتنائی کی جگہ لگاوٹ، خوشادائی اور دلاویزی کی جاتی ہے۔ لیکن گوپا کی جوانی ختم ہو چکی تھی، اس کے چہرے پر جھریاں تھیں، بالوں میں سفیدی آ گئی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا تم بیمار تھی گوپا؟ اس نے آنسو پی کر کہا، نہیں تو، میرے تو کبھی سر میں درد بھی نہیں ہوا۔ تو تمہاری یہ کیا حالت ہے؟ بالکل بوڑھی ہو گئی۔ تو اب جوانی لے کر کرنا ہی کیا ہے؟ میری عمر بھی تو 32 سے اوپر ہو گئی۔ یہ عمر تو زیادہ نہیں ہوتی۔ ہاں، ان کے لیے جو بہت دن جینا چاہتے ہوں۔ میں تو یہ چاہتی ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔ بس سنی کے بیاہ کی فکر ہے، اس سے چھٹی پا جاؤں، پھر مجھے زندگی کی پرواہ نہ رہے گی۔ اب معلوم ہوا کہ جو صاحب اس مکان میں کرایہ دار تھے وہ تھوڑے دنوں بعد تبدیل ہو کر چلے گئے، اور تب سے کوئی دوسرا کرایہ دار نہ آیا۔ میرے دل میں برچی سی چبھ گئی۔ اتنے دنوں ان بیچاروں نے کس طرح بسر کی؟ یہ خیال ہی دردناک تھا۔ میں نے متاسف ہو کر کہا، لیکن تم نے مجھے اطلاع کیوں نہ دی؟ کیا میں بالکل غیر ہوں؟ گوپا نے شرمندہ ہو کر کہا، نہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ تمہیں غیر سمجھوں گی تو اپنا کسے سمجھوں گی؟ میں نے سوچا پردیس میں تم خود اپنے جھمیلے میں پڑے ہوگے، تمہیں کیا سناؤں؟ کسی نہ کسی طرح دن کٹ ہی گئے۔ گھر میں اور کچھ نہ تھا تو تھوڑے سے گہنے ہی تھے۔ اب سنیتا کے بیاہ کی فکر ہے۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ اس مکان کو الگ کر دوں گی، 20-22 ہزار روپے مل جائیں گے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ مکان پہلے ہی رہن ہو چکا ہے اور سود ملا کر اس پر 20,000 ہو گئے ہیں۔ مہاجن نے اتنی ہی دیا کا کم کی کہ مجھے گھر سے نکال نہیں دیا۔ ادھر سے تو اب کوئی امید نہیں۔ بہت ہاتھ پاؤں جوڑنے پر شاید مہاجن سے 2-2.5 ہزار روپے اور مل جائیں۔ اتنے میں کیا ہو، اسی فکر میں گھلی جا رہی ہوں۔ لیکن میں بھی کتنی مطلبی ہوں، نہ تمہیں ہاتھ منہ دھونے کو پانی دیا، نہ کچھ ناشتہ کو لائی، اور اپنا دکھڑا لے بیٹھی۔ اب آپ کپڑے اتاریے اور آرام سے بیٹھیے، کچھ کھانے کو لاؤں، کھا لیجئے، تب باتیں ہوں۔ گھر میں تو سب خیریت ہے؟ میں نے کہا، میں بمبئی سے سیدھا یہاں آ رہا ہوں، گھر کہاں گیا؟ گوپا نے مجھے مخمور نگاہوں سے دیکھا۔ اس وقت اس کی نگاہوں میں شباب کی جھلک تھی۔ مجھے ایسا معلوم ہوا کہ اس کے چہرے کی جھریاں مٹ گئیں، چہرے پر ہلکی سی سرخی دوڑ گئی۔ اس نے کہا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہاری دیوی جی تمہیں کبھی یہاں نہ آنے دیں گی۔ میں کسی کا غلام ہوں؟ کسی کو اپنا غلام بنانے کے لیے پہلے خود بھی اس کا غلام بننا پڑتا ہے۔ شام ہو رہی تھی۔ سنیتا لالٹین لے کر کمرے میں آئی۔ 2 سال پیشتر کی معصوم لڑکی اب منزل شباب میں قدم رکھ چکی تھی۔ جسے میں گود میں اٹھا کر پیار کیا کرتا تھا، اس کی طرف آج آنکھیں نہ اٹھا سکا، اور وہ جو میرے گلے سے لپٹ کر خوش ہوتی تھی، آج میرے سامنے کھڑی بھی نہ رہ سکی۔ جیسے مجھ سے کوئی چیز چھپانا چاہتی ہے، اور جیسے میں اسے اس چیز کے چھپانے کا موقع دے رہا ہوں۔ میں نے پوچھا، سنی، اب تم کس درجے میں پڑھتی ہو؟ اس نے سر جھکائے ہوئے جواب دیا، 10ویں میں ہوں۔ گھر کا بھی کچھ کام کاج کرتی ہو؟ اماں جب کرنے بھی دیں۔ گوپا نے کہا، میں نہیں کرنے دیتی یا خود کسی کام کے قریب نہیں جاتی؟ سنیتا منہ پھیر کر ہنستی ہوئی چلی گئی۔ ماں کی دراری لڑکی تھی۔ جس دن گرہستی کا کام کرتی اس دن شاید گوپا رو رو کر آنکھیں پھوڑ لیتی۔ وہ خود لڑکی کو کام نہ کرنے دیتی تھی، مگر سب سے شکایت کرتی تھی کہ وہ کام نہیں کرتی۔ یہ شکایت بھی اس کے پیار کا ہی ایک کرشمہ تھا۔ میں کھانا کھا کر لیٹا تو گوپا نے پھر سنیتا کی شادی کا ذکر چھیڑ دیا۔ اس کے سوا اس کے پاس اور بات ہی کیا تھی؟ لڑکے تو بہت ملتے ہیں، لیکن کچھ حیثیت بھی تو ہو۔ لڑکی کو یہ سوچنے کا موقع کیوں ملے کہ دادا ہوتے تو میرے لیے شاید اس سے اچھا بڑ ڈھونڈتے۔ پھر گوپا نے ڈرتے ڈرتے لالا مداری لال کے لڑکے کا ذکر کیا۔ میں نے متحیر ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ لالا مداری لال پہلے انجینئر تھے، اب پینشن پاتے تھے، لاکھوں روپے جمع کر لیے تھے، پر اب تک ان کی حرص کی پیاس نہ بجھی تھی۔ گوپا نے گھر بھی وہ چھانٹا تھا جہاں اس کی رسائی دشوار تھی۔ میں نے کہا، مداری لال تو بہت بڑا آدمی ہے۔ گوپا نے دانت تلے زبان دبا کر کہا، ارے نہیں بھیا، تم نے انہیں پہچانا نہ ہوگا، میرے اوپر بڑے دیالو ہیں، کبھی کبھی آ کر خیریت بھی پوچھ جاتے ہیں۔
لڑکا ایسا ہونہار کہ میں تم سے کیا کہوں، پھر ان کے ہاں کمی کس بات کی ہے؟ یہ ٹھیک ہے کہ پہلے وہ خوب رشوت لیتے تھے، لیکن یہاں دھرماتما کون ہے؟ کون موقع پا کر چھوڑ دیتا ہے؟ مداری لال نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ مجھ سے جہیز نہیں چاہتے، صرف لڑکی چاہتے ہیں۔ سنی ان کے من میں بیٹھ گئی ہے۔ مجھے گوپا کی سادگی پر رحم آیا، لیکن میں نے سوچا کہ میں اس کے دل میں کسی کے خلاف شبہات کیوں پیدا کروں؟ شاید مداری لال اب وہ نہ رہے ہوں۔ انسان کی طبیعت بدلتی رہتی ہے۔ میں نے متفق ہو کر کہا، مگر یہ تو سوچو کہ تم میں اور ان میں کس قدر فرق ہے۔ تم شاید اپنا سب کچھ قربان کر کے بھی ان کا منہ سیدھا نہ کر سکو۔ لیکن گوپا کے من میں یہ بات جم گئی تھی کہ وہ سنی کو ایسے گھر میں بیانا چاہتی تھی جہاں وہ رانی بن کر رہے۔ دوسرے دن میں مداری لال کے پاس گیا اور ان سے جو میری بات چیت ہوئی اس نے مجھے مطمئن کر دیا۔ کسی زمانے میں وہ لالچی رہے ہوں گے، لیکن اس وقت تو انہیں بہت ہی بلند اور پاک دل پائے۔ بولے، بھائی صاحب، میں دیوناتھ جی سے خوب واقف ہوں۔ وہ آدمیوں میں رتن تھے۔ ان کی لڑکی میرے گھر میں آئے، یہ میری خوش قسمتی ہے۔ آپ اس کی ماں سے کہہ دیجئے مداری لال ان سے کسی چیز کی خواہش نہیں رکھتا۔ خدا کا دیا ہوا میرے گھر میں سب کچھ ہے، میں انہیں زیر بار کرنا نہیں چاہتا۔ میرے دل کا بوجھ اتر گیا۔ ہم سنی سنائی باتوں سے دوسروں کے متعلق کیسے غلط خیالات قائم کر لیتے ہیں۔ میں نے آ کر گوپا کو مبارکباد دی۔ یہ طے ہوا کہ گرمیوں میں بیاہ کر دیا جائے۔ 4 مہینے گوپا نے بیاہ کی تیاریوں میں کاٹے۔ میں مہینے میں 1 مرتبہ ضرور اس سے مل جاتا تھا، لیکن ہر مرتبہ مایوس ہو کر لوٹتا۔ گوپا نے اپنے خاندان کی عزت کا نہ جانے کتنا بڑا نصب العین اپنے سامنے رکھ لیا تھا۔ دیوانی اس بھرم میں پڑی ہوئی تھی کہ اس کی یہ اولوالعزمی شہر میں اپنی یادگار چھوڑ جائے گی۔ یہ نہ جانتی تھی کہ یہاں ایسے تماشے روز ہوتے ہیں اور آئے دن بلا دیے جاتے ہیں۔ شاید وہ دنیا سے یہ کہلوانا چاہتی تھی کہ اس گئی گزری حالت میں بھی لٹا ہوا ہاتھی 9 لاکھ کا ہے۔ قدم قدم پر اسے دیوناتھ کی یاد آتی۔ وہ ہوتے تو یہ کام یوں نہ ہوتا، یوں ہوتا، اور تب وہ روتی۔ مداری لال نیک آدمی ہے، سچ ہے، لیکن گوپا کا اپنی بیٹی کے متعلق بھی تو کچھ فرض ہے۔ اس کے 10-5 لڑکیاں تھوڑی ہی ہیں، وہ تو دل کھول کر ارمان نکالے گی۔ سنیتا کے لیے اس نے جتنے گہنے اور جوڑے بنوائے تھے انہیں دیکھ کر مجھے تعجب ہوتا تھا۔ جب دیکھو کچھ نہ کچھ سی رہی ہے، کبھی ستاروں کی دکان پر بیٹھی ہوئی ہے، کبھی مہمانوں کی مدارات کا انتظام کر رہی ہے۔ محلے میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا جس سے اس نے قرض نہ لیا۔ وہ اسے قرض سمجھتی تھی پر دینے والے دان سمجھ کر دیتے تھے۔ سارا محلہ اس کا مددگار تھا۔ سنیتا محلے کی لڑکی تھی۔ گوپا کی عزت سب کی عزت ہے، اور گوپا کے لیے تو نیند اور آرام حرام تھا۔ درد سے سر پھٹا جا رہا ہے، آدھی رات ہو گئی ہے مگر وہ بیٹھی کچھ نہ کچھ سی رہی۔ اکیلی عورت اور وہ بھی نیم جان کیا کیا کرے؟ جو کام دوسروں پر چھوڑ دیتی ہے اسی میں کچھ نہ کچھ خرابی ہو جاتی ہے، لیکن اس کی ہمت ہے کہ کسی طرح نہیں۔ پچھلی مرتبہ اس کی حالت دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا۔ بولا، گوپا دیوی، اگر مرنا ہی چاہتی ہو تو شادی ہو جانے کے بعد مرنا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ تم اس کے پہلے ہی کہیں چلنا دو۔ گوپا نے جواب دیا، بھیا اس کی فکر نہ کرو، بیوہ کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے۔ تم نے سنا نہیں، رانڈ مرے نہ کھڑر رہے۔ لیکن میری تمنا یہی ہے کہ سنی کو ٹھکانے لگا کر میں بھی چل دوں۔ اب زندہ رہ کر کیا کروں گی؟ سوچو، کیا کروں؟ اگر کسی طرح کا رکھنا پڑ گیا تو کس کی بدنامی ہوگی؟ ان 4 مہینوں میں مشکل سے گھنٹہ بھر سوتی ہوں، نیند ہی نہیں آتی، لیکن میرا دل خوش ہے۔ میں مروں یا جیوں، مجھے تسکین تو ہوگی کہ سنیتا کے لیے اس کا باپ جو کر سکتا تھا وہ میں نے کر دیا۔ مداری لال نے اپنی شرافت دکھائی تو مجھے بھی اپنی ناک رکھنی ہے۔ ایک دیوی نے آ کر کہا، بہن ذرا چل کر دیکھ لو چاشنی ٹھیک ہو گئی ہے یا نہیں۔ گوپا اس کے ساتھ چاشنی کا امتحان کرنے گئی اور ایک لمحہ بعد آ کر بولی، جی چاہتا ہے کہ سر پیٹ لوں۔ تم سے ذرا باتیں کرنے لگیں، ادھر چاشنی اتنی کڑی ہو گئی کہ لڈو دانتوں سے لڑیں گے۔ کسی سے کیا کہوں؟ میں نے چڑھ کر کہا، تم بیکار کی جھنجھٹ کر رہی ہو، کیوں نہیں کسی حلوائی کو بلا کر مٹھائیوں کا ٹھیکہ دے دیتی؟ پھر تمہارے یہاں مہمان ہی کتنے آئیں گے جن کے لیے یہ تمہار باندھ رہی ہو؟ 10-5 کی مٹھائی ان کے لیے بہت ہوگی۔ میری یہ بات شاید گوپا کو ناگوار ہو۔ ان دنوں اسے بات بات پر غصہ آ جاتا تھا۔ بولی، بھیا تم یہ باتیں نہ سمجھو گے، تمہیں نہ ماں بننے کا موقع ملا نہ بیوی بننے کا۔ سنیتا کے باپ کا کتنا نام تھا، کتنے آدمی ان کے دم سے پلتے تھے۔
کیا تم نہیں جانتے یہ پگڑی میرے ہی سر تو بندھی ہے؟ تمہیں یقین نہ آئے گا، ناستک ہی جو ٹھہرے، پر میں تو انہیں سدا اپنے اندر بیٹھا ہوا پاتی ہوں۔ جو کچھ کر رہے ہیں وہی کر رہے ہیں، میں ناقص العقل بھلا اکیلی کیا کر لیتی؟ وہی میرے مددگار ہیں، وہی میرے رہبر ہیں۔ یہ سمجھ لو کہ جسم میرا ہے، لیکن اس کے اندر جو آتما ہے وہ ان کی ہے۔ تم ان کے دوست ہو، تم نے اپنے سینکڑوں روپے خرچ کیے اور اتنے حیران ہو رہے ہو۔ میں تو ان کے شریک زندگی ہوں، لوک میں بھی اور پرلوک میں بھی۔ میں اپنا سمو لے کر رہ گیا۔ جون میں شادی ہو گئی۔ گوپا نے بہت کچھ دیا اور اپنی حیثیت سے بہت زیادہ دیا، لیکن پھر بھی اس کا دل مطمئن نہ ہوا۔ اگر آج سنیتا کے باپ ہوتے تو نہ جانے کیا کرتے، برابر روتی رہتی۔ جاڑوں میں پھر دہلی گیا کہ گوپا اب خوش ہوگی۔ لڑکی کا گھر اور بر دونوں اچھے ہیں، گوپا کو اس کے سوا اور کیا چاہیے؟ لیکن سکھ اس کے مقدر ہی میں نہ تھا۔ میں بھی کپڑے بھی نہ اتارنے پایا تھا کہ اس نے اپنا دکھڑا شروع کر دیا۔ بھیا، گھر دارو سب کچھ اچھا ہے، ساس سسر بھی اچھا ہے، لیکن داماد نکما نکلا۔ سنی بیچاری رو رو کر دن کاٹ رہی ہے، تم اسے دیکھو تو پہچان نہ سکو، بس اس کا سایہ ہی رہ گیا ہے۔ ابھی چند دن ہوئے آئی تھی، اس کی حالت دیکھ کر چھاتی پھٹتی ہے۔ نہ تن بدن کی سدھ ہے، نہ کپڑے لتے کی۔ میری سنیتا کی یہ درگت ہوگی، یہ تو میں نے خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ بالکل گمسم سی ہو گئی۔ کتنا پوچھا، بیٹا تجھ سے وہ کیوں نہیں بولتا؟ بس آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے ہیں۔ میری سنی تو کنویں میں گر گئی۔ میں نے کہا، تم نے اس کے گھر والوں سے پتہ نہیں لگایا؟ لگایا کیوں نہیں بھیا، سب حال معلوم ہو گیا۔ لڑکا چاہتا ہے کہ میں چاہے جس راہ جاؤں سنی میری پوجا کرتی رہے۔ سنی بھلا اسے کیوں سہنے لگی؟ اسے تم جانتے ہو کہ کتنی خوددار ہے۔ وہ ان عورتوں میں نہیں ہے جو شوہر کو دیوتا سمجھتی ہیں اور اس کی بدسلوکیاں برداشت کرتی رہتی ہیں۔ اس نے ہمیشہ دلار پایا ہے، باپ بھی اس پر جان دیتا تھا، میں بھی آنکھ کی پتلی سمجھتی تھی۔ شوہر ملا چھیلا جو آدھی آدھی رات تک مارا مارا پھرتا ہے۔ دونوں میں کیا بات ہوئی ہے یہ کون جان سکتا ہے، لیکن دونوں میں کوئی گانٹھ پڑ گئی ہے۔ نہ وہ سنی کی پرواہ کرتا ہے اور نہ سنی اس کی پرواہ کرتی ہے۔ مگر وہ تو اپنے رنگ میں مست ہے، سنی جان دیے دیتی ہے۔ میں نے کہا، تم نے سنی کو سمجھایا نہیں؟ اس لونڈے کا کیا بگڑے گا، اس کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ تو گوپا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ بولی، بھیا کس دل سے سمجھاؤں، سنی کو دیکھ کر تو میری چھاتی پھٹتی ہے۔ بس یہی جی چاہتا ہے کہ اسے اپنے کلیجے میں رکھ لوں، کہ اسے کوئی کڑی آنکھ سے دیکھ بھی نہ سکے۔ سنی پھوہڑ ہوتی، آرام طلب ہوتی تو سمجھاتی بھی۔ کیا یہ سمجھاؤں کہ تیرا شوہر گلی گلی منہ کالا کرتا پھرے اور تو اس کی پوجا کر؟ میں تو خود یہ ذلت برداشت نہ کر سکتی۔ مرد اور عورت میں بیاہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ دونوں 16 آنے ایک دوسرے کے ہو جائیں۔ ایسے مرد کم ہیں جو عورت کی کج نگاہی بھی برداشت کر سکیں، لیکن ایسی عورتیں بہت ہیں جو شوہر کو دیوتا سمجھتی ہیں۔ سنی ان عورتوں میں نہیں ہے۔ وہ اگر محبت کرتی ہے تو محبت چاہتی بھی ہے، اور اگر شوہر میں یہ بات نہ ہوگی تو اس سے واسطہ نہیں رکھے گی، چاہے اس کی ساری زندگی روتے کٹ جائے۔ یہ کہہ کر گوپا اندر گئی اور ایک سنگھار دان لا کر بولی، سنی اسے اب کے یہیں چھوڑ گئی، اسی لیے آئی تھی۔ یہ وہ گہنے ہیں جنہیں میں نے نہ جانے کتنی تکلیفیں برداشت کر کے بنوائے تھے۔ ان کے پیچھے مہینوں ماری ماری پھری تھی، یوں کہو کہ بھیک مانگ کر جمع کیے تھے۔ سنی اب ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی۔ پہنے تو کس لیے، سنگھار کرے تو کس پر؟ 5 صندوق کپڑوں کے دیے تھے، کپڑے سیتے سیتے میری آنکھ پھوٹ گئی۔ وہ سب کپڑے اٹھا لائی۔ ان چیزوں سے اسے اب نفرت سی ہو گئی ہے۔ بس کلائی میں کانچ کی 2 چوڑیاں اور ایک اجلی سی ساری، یہی اس کا سنگھار۔ میں نے گوپا کو دلاسا دیا کہ میں جا کر ذرا کیدار ناتھ سے ملوں گا، دیکھوں تو وہ کس رنگ ڈھنگ کا آدمی ہے۔ گوپا نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بھیا آپ بھول کر بھی نہ جانا، سنی سنتے ہی جان دے دے گی۔ غیرت کی پتلی ہی سمجھو اسے، رسی سمجھ لو جس کے جل جانے پر بھی بل نہیں جاتے۔ جن پیروں نے اسے ٹھکرا دیا ہے انہیں وہ کبھی نہ سہلائے گی۔ اسے اپنا بنا کر کوئی چاہے تو لونڈی بنا لے، لیکن حکومت تو اس نے میری نہ سہی، دوسروں کی کیا سہے گی۔ میں نے گوپا سے تو اس وقت کچھ نہ کہا، لیکن موقع پاتے ہی
لالا مداری لال سے ملا۔ میں راز معلوم کرنا چاہتا تھا۔ اتفاق سے باپ بیٹے دونوں ایک ہی جگہ مل گئے۔ مجھے دیکھتے ہی کیدار ناتھ نے اس طرح جھک کر چرن چھوئے کہ میں اس کی سعادت مندی سے متاثر ہوا۔ جلدی سے اندر گیا اور چائے، مربع اور مٹھائیاں لایا۔ اتنا شائستہ، اتنا شریف اور اتنا خلیق نوجوان میں نے نہ دیکھا تھا۔ یہ گمان ہی نہ ہو سکتا تھا کہ اس کے اندر اور باہر میں کوئی فرق ہو سکتا ہے۔ جب تک رہا سر جھکائے بیٹھا رہا۔ جب وہ ٹینس کھیلنے چلا گیا تو میں نے مداری لال سے کہا، کیدار بابو تو بہت ہی نیک معلوم ہوتے ہیں، پھر میاں بیوی میں اتنی کشیدگی کیوں ہو گئی؟ مداری لال نے ایک لمحہ غور کر کے جواب دیا، اس کا سبب سوائے اس کے اور کیا بتاؤں کہ اپنے ماں باپ کے لاڈلے ہیں اور پیار لڑکوں کو اپنے من کا بنا دیتا ہے۔ میری ساری عمر محنت میں کٹی، اب جا کر ذرا راحت ملی ہے۔ رنگ رلیوں کا کبھی موقع ہی نہ ملا۔ دن بھر محنت کرتا تھا اور شام کو پڑھ کر سو رہتا تھا۔ صحت بھی اچھی نہ تھی، اس لیے برابر یہی فکر سوار رہتی تھی کہ کچھ جمع بھی کر، ایسا نہ ہو کہ میرے پیچھے بال بچے بھیک مانگتے پھریں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان مہاشے کو مفت کی دولت ملی، سنک سوار ہو گئی، شراب اڑنے لگی، پھر ڈرامہ کھیلنے کا شوق ہوا۔ روپے کی کمی تھی نہیں، اس پر ماں باپ کے اکیلے بیٹے، ان کی خوشی ہی ہماری زندگی کی بہشت تھی۔ پڑھنا لکھنا تو دور رہا، آوارگی کی طرف رجحان بڑھتا گیا۔ رنگ اور گہرا ہوا اور اپنی زندگی کا ڈرامہ کھیلنے لگا۔ میں نے یہ رنگ دیکھا تو مجھے فکر ہوئی، سوچا بیاہ کر دوں، ٹھیک ہو جائے گا۔ گوپا دیوی کا پیغام آیا تو میں نے منظور کر لیا۔ میں سنی کو دیکھ چکا تھا، سوچا ایسی خوبصورت بیوی پا کر اس کی اصلاح ہو جائے گی، لیکن اتفاق سے وہ بھی لاڈلی لڑکی تھی، ضدی اور ہٹیلی۔ مفاہمت کا زندگی میں کیا درجہ ہے اس کی اسے خبر ہی نہیں۔ لوہا لوہے سے لڑ گیا، یہ ہے سارا بھید۔ اور صاحب میں تو بہو ہی کو زیادہ خطاوار سمجھتا ہوں۔ لڑکے تو سبھی منچلے ہوتے ہیں، لڑکیاں اپنی ذمہ داری سمجھتی ہیں۔ ان کی سیوا، قربانی اور محبت یہی ان کے وہ ہتھیار ہیں جن سے وہ اپنے شوہر پر فتح حاصل کر لیتی۔ بہو میں یہ گن نہیں، ناؤ کیسے پار ہوگی خدا ہی جانے۔ اتنے میں سنیتا اندر سے آ گئی، اپنی تصویر کا بالکل مٹا ہوا خاکہ تھی، کنن تپ کر بھسم ہو گیا تھا۔ مٹی ہوئی تمناؤں کی اس سے اچھی تصویر نہیں ہو سکتی۔ مجھ پر تان کرتی ہوئی بولی، آپ جانے کب سے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے خبر تک نہیں؟ آپ شاید باہر ہی باہر چلے بھی جاتے ہیں۔ میں نے اپنے آنسوؤں کو روکتے ہوئے کہا، نہیں سنی، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ تمہارے پاس آ ہی رہا تھا کہ تم خود آ گئے۔ لالا مداری لال کمرے سے باہر اپنے موٹر کی صفائی کرنے لگے، شاید مجھے سنی سے بات چیت کا موقع دینا چاہتے تھے۔ سنی نے پوچھا، اماں تو اچھی ہیں؟ میں نے کہا، وہ تو اچھی ہیں، لیکن تم نے اپنی کیا عادت بنا رکھی ہے؟ میں تو بہت اچھی طرح ہوں۔ یہ بات کیا ہے؟ تم لوگوں میں کیا انبن ہے؟ گوپا دیوی جان دیے ڈالتی ہیں، تم خود مرنے کی تیاری کر رہی ہو، کچھ تو عقل سے کام لو۔ سنی کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ بولی، آپ نے ناحق یہ گفتگو چھیڑ دی۔ میں نے تو یہ سوچ کر اپنے دل کو سمجھا لیا کہ میں بد نصیب ہوں، بس ان باتوں کا علاج میرے قابو سے باہر۔ میں اس زندگی کو موت سے کہیں بہتر سمجھتی ہوں جہاں اپنی قدر نہ ہو۔ زندگی کی کوئی دوسری شکل میری سمجھ میں نہیں آتی۔ اس معاملے میں کسی طرح کا سمجھوتا کرنا میرے لیے غیر ممکن ہے۔ نتیجے کی پرواہ میں نہیں کرتی۔ لیکن نہیں چاچا جی، اس معاملے میں آپ کچھ نہ کہیں، نہیں تو میں چلی جاؤں گی۔ آخر سوچو تو، میں سب سوچ چکی ہوں اور طے کر چکی۔ حیوان کو انسان بنانا میری طاقت سے باہر ہے۔ مئی کا مہینہ تھا، میں مسوری گیا تھا کہ گوپا کا تار پہنچا۔ فوراً آؤ، بہت ضروری کام۔ میں گھبرا کر دوسرے ہی دن دہلی پہنچا۔ گوپا دکھتی مریضہ معلوم ہو رہی۔ میں نے پوچھا، سنی تو اچھی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں۔ اور کیدار ناتھ؟ وہ بھی اچھی طرح ہے۔ تو ماجرا کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ تم نے مجھے تار دے کر بلایا اور پھر کہتی ہو کہ کوئی بات نہیں۔ دل گھبرا رہا تھا، اس لیے تم کو بلایا۔ سنی کو کسی طرح سمجھا کر یہاں لانا ہے۔ میں تو سب کچھ کر کے تھک گئی۔ کیا ادھر کوئی نئی بات ہوئی ہے؟ نئی تو نہیں، لیکن ایک طرح سے نئی ہی سمجھو۔ کیدار ایک ایکٹریس کے ساتھ کہیں بھاگ گیا، 1 ہفتے سے کچھ پتہ نہیں۔ سنی سے کہہ گیا ہے کہ جب تک تم رہو گی میں گھر میں قدم نہ رکھوں گی۔
سنا ہے کہ کیدار اپنے باپ کے جعلی دستخط بنا کر کئی ہزار روپے بھی بینک سے لے گیا ہے۔ تم سنی سے ملی تھی؟ ہاں، 3 دن سے برابر جا رہی ہوں۔ اگر سنی نہیں آنا چاہتی تو تم رہنے کیوں نہیں دیتی؟ وہاں وہ گھٹ گھٹ کر مر جائے گی۔ میں اسی وقت مداری لال کے پاس گیا۔ وہ میری صورت دیکھتے ہی بولے، بھائی صاحب میں تو لٹ گیا، لڑکا بھی گیا اور بہو بھی گئی۔ معلوم ہوا کہ جب سے کیدار غائب ہو گیا ہے سنی اور بھی اداس رہنے لگی۔ اس نے اسی دن اپنی چوڑیاں توڑ ڈالی تھیں اور مانگ کا سندور پوچھ ڈالا تھا۔ کسی سے بات نہ کرتی تھی۔ آج صبح وہ جمنا اسنان کرنے گئی، اندھیرا تھا، سارا گھر سو رہا تھا، کسی کو نہیں جگایا۔ جب دن چڑھ گیا اور بہو نہ ملی تو اس کی تلاش ہونے لگی۔ دوپہر کو پتہ چلا کہ جمنا گئی ہے، لوگ ادھر بھاگے، وہاں اس کی لاش ملی۔ پولیس آئی، لاش کا معائنہ ہوا، اب لاش واپس ملی۔ میں کلیجہ تھام کر بیٹھ گیا۔ ارتی کے ساتھ گیا اور وہاں سے لوٹا تو رات کے 10 بج گئے تھے۔ میرے پاؤں کانپ رہے تھے۔ معلوم نہیں یہ خبر پا کر گوپا کی کیا حالت ہوئی۔ اس ابھاگن کے باغ تمنا میں یہی ایک پودا تھا، اسے اپنے خون جگر سے سینچ کر پال رہی۔ اس کے بسنت کا سنہرا خواب ہی اس کی زندگی کا محاصل تھا۔ اس میں کونپلیں نکلیں گی، پھول کھلیں گے، پھل آئیں گے، چڑیاں اس کی ڈالیوں میں بیٹھ کر اپنے سہانے راگ گائیں گی۔ لیکن آج موت کے بے رحم ہاتھوں نے اس پودے کو اکھاڑ کر پھینک دی۔ اس کی زندگی اب بیکار تھی۔ وہ نقطہ ہی مٹ گیا تھا جس پر زندگی کے تمام خطوط آ کر ملتے تھے۔ دل کو دونوں ہاتھوں سے تھامے میں نے زنجیر کھٹکھٹائی۔ گوپا ایک لالٹین لیے نکلی۔ میں نے گوپا کے چہرے پر سکون کی ایک نئی جھلک دیکھی۔ اس نے مجھے غمگین دیکھ کر محبت سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، آج تو تمہیں سارا دن روتے ہی کٹا، لاش کے ساتھ تو بہت آدمی ہوں گے۔ میرے جی میں بھی آیا تھا کہ چل کر سنی کا آخری درشن کر لوں، لیکن میں نے سوچا کہ جب سنی ہی نہ رہی تو اس کی لاش میں کیا رکھا ہے، نہ گئی۔ میں حیرت سے گوپا کا منہ دیکھنے لگا۔ اسے اس افسوسناک حادثے کی اطلاع مل گئی، لیکن وہ کس قدر صابر و پرسکون ہے۔ میں نے کہا، اچھا کیا تم نہیں گئی؟ رونا ہی تو تھا۔ گوپا نے کہا، ہاں اور کیا، روئی تو یہاں بھی، لیکن تم سے سچ کہتی ہوں کہ دل سے نہ روئی۔ نہ جانے آنسو کس طرح نکل۔ مجھے تو در حقیقت سنی کی موت سے خوشی ہے۔ بد نصیب اپنی عزت و خودداری کے لیے دنیا سے رخصت ہو گئی، نہیں تو نہ جانے کیا کیا دیکھنا پڑتا۔ اس لیے اور بھی خوش ہوں کہ اس نے اپنی آن نبھا دی۔ عورت کو زندگی میں محبت نہ ملے تو اس کا مر جانا ہی اچھا ہے۔ تم نے سنی کی لاش دیکھی تھی؟ لوگ کہتے ہیں ایسا جان پڑتا تھا کہ مسکرا رہی ہے۔ میری سنی سچ مچ دیوی تھی۔ بھیا، انسان اس لیے تھوڑی ہی جینا چاہتا ہے کہ روتا رہے۔ جب معلوم ہو گیا کہ زندگی میں دکھ کے سوا اور کچھ نہیں ہے تو آدمی جی کر کیا کرے؟ کس لیے جیے؟ کھانے سونے اور مر جانے کے لیے؟ یہ میں نہیں کہتی کہ مجھے سنی کی یاد نہ آئے گی یا میں اسے یاد کر کے روؤں گی نہیں، لیکن وہ غم کے آنسو نہ ہوں گے، خوشی کے آنسو ہوں گے۔ بہادر بیٹے کی ماں اس کی بہادری سے خوش ہوتی ہے۔ سنی کی موت کا کم باعث فخر ہے۔ میں آنسو بہا کر اس فخر کو کیوں برباد کروں؟ وہ جانتی ہے کہ ساری دنیا اس کی مذمت کرے، اس کی ماں اس کی تعریف ہی کرے، اس کی روح سے یہ مسرت بھی چھین لوں، لیکن اب رات زیادہ ہو گئی ہے، اوپر جا کر سو رہو۔ میں نے تمہاری چارپائی بچھا دی، مگر دیکھو اکیلے پڑے پڑے رونا نہیں۔ سنی نے وہی کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا۔ اس کے پتا ہوتے تو آج سنی کی مورت بنا کر پوچھتے۔